آج ہمارا اس گھر میں پہلا دن تھا اور جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے تو ہر طرف سے پرانی مہک اور بوسیدہ دیواروں کی اداسی نے ہمارا استقبال کیا۔ چھت سے لٹکتے جالے، دیواروں پر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا پلستر اور فرش پر بکھری مٹی ہمیں اس بات کا احساس دلا رہی تھی کہ زندگی نے ہمیں عرش سے اٹھا کر فرش پر لا پھینکا ہے۔ میں حیرت اور غم سے اپنے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ دل میں ایک خوف سا تھا کہ کیا ہم واقعی یہاں رہ سکیں گے۔ میری نگاہیں اماں کی طرف مڑ گئیں جو اپنے دونوں ہاتھوں میں میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے ننھے سے ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ میں نے سوالیہ اور دکھ بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، اماں، ہم اس گھر میں کیسے رہیں گے؟ اماں نے اپنی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے بسی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، بیٹی، اللہ یقیناً کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ تم جلدی سے سامان کھولو اور فرش پر چادریں بچھاؤ تاکہ میں تمہارے بھائی کو لٹا سکوں۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ ان کے لہجے کی تھکن اور آنکھوں میں بے بسی واضح تھی۔ میں نے جلدی سے فرش کے ایک کونے میں چادر بچھائی اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو وہاں بٹھا دیا۔ اماں بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر گہری تھکن اور مایوسی کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے باقی سامان کھولنا شروع کیا اور ایک ایک چیز کو ترتیب سے رکھنے لگی، کیونکہ میرے دل میں یقین تھا کہ یہ جگہ اب ہمارا مستقل ٹھکانہ بننے والی ہے۔ ہماری زندگی میں کوئی دوسرا راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ ہر طرف اندھیرا اور نامعلوم راستے تھے، اور یہ پرانی بوسیدہ چھت ہماری آخری پناہ گاہ بن گئی تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو دیوار سے ٹیک لگائے اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کو پونچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے آنسو میرے دل کو چھید رہے تھے اور میں اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے جلد ہی کوئی نوکری مل جائے گی اور پھر ہمارے دن بدل جائیں گے۔ مگر میری باتوں کا اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی آنکھوں میں مایوسی گہری تھی، جیسے زندگی نے ان سے سب کچھ چھین لیا ہو۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہو چکا تھا اور سردی کی شدت ہمارے کمزور جسموں کو مزید تھکاوٹ کا شکار بنا رہی تھی۔ ہم سب نے اپنی چادریں اوڑھ کر ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر رات گزارنے کی کوشش کی۔ یہ رات ہماری زندگی کی سب سے طویل رات لگ رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں یاد دلا رہا تھا کہ ہم کتنے بے سہارا ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلا، میری آنکھ کھل گئی۔ اماں نے مجھے جگاتے ہوئے کہا، ماہنور، یاسر کو بہت تیز بخار ہے۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی اور اپنے 6 سالہ بھائی کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ اماں نے بے بسی سے کہا، میرے پاس تو 1 پیسہ بھی نہیں بچا۔ جو آخری پیسے بچے تھے وہ کرائے والے کو دے دیے تھے۔ سامان زیادہ تھا، اس لیے کرایہ بھی زیادہ دینا پڑا۔ مجھے اپنی بے بسی پر شدید غصہ اور دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، میں باہر جا کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی کام مل جائے۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر کہا، بیٹی، اپنے سر پر اچھی طرح چادر اوڑھ لو۔ یاد رکھنا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی بھی طرح ہماری عزت پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ میں نے لمبی چادر اوڑھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ یہ گلیاں، یہ راستے، یہ لوگ، سب میرے لیے اجنبی تھے۔ ہر طرف اجنبیت کا ماحول تھا اور میں دل ہی دل میں اپنی قسمت کو کوس رہی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ کس طرح چچا نے ہمارے ساتھ ظلم کیا تھا۔ انہوں نے ہم پر ذرا برابر بھی ترس نہیں کھایا اور یہ بوسیدہ مکان خرید کر دے دیا جو کسی کھنڈر سے کم نہیں تھا۔ کیا یہی ہمارے ابا کی وراثت تھی؟ چچا خود تو 2 منزلہ مکان میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آرام دہ زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہ دکھائی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں سوچ رہی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ وہ ہمیں اس حال میں چھوڑ گئے۔ زندگی ہمیں بار بار آزمائش میں ڈال رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ مجھے کسی بھی طرح اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر زندگی کا انتظام کرنا تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنی ہی جد و جہد کیوں نہ کرنی پڑے۔ آدھا منہ چادر میں چھپائے میں اس سنسان سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ سردی نے میرے قدموں میں مزید لرزش پیدا کر دی تھی۔ دل بار بار وسوسوں میں مبتلا ہو رہا تھا کہ کہیں کوئی میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ جوان لڑکی کا یوں اکیلے سڑکوں پر پھرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں سب اجنبی ہوں۔ میں نے اپنی چادر کو مزید سختی سے لپیٹ لیا۔ میرے دل میں خوف بڑھ رہا تھا اور ہر آہٹ پر میں چونک جاتی، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی، لیکن یہاں تو کوئی انسان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس ہوا کی سرسراہٹ اور جھاڑیوں کی ہلکی ہلکی سی سرسراہٹ تھی جو میرے دل کو مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔
چلتے چلتے اچانک میری نظر سڑک کے دونوں اطراف پر موجود جھاڑیوں پر گئی۔ یہ جھاڑیاں گھنی تھیں اور یوں لگ رہا تھا جیسے ان کے پیچھے کوئی تھا۔ میرا دل کانپ اٹھا، وسوسے میرے دماغ پر چھا گئے، جیسے یہاں پر میرے لیے کوئی خطرہ چھپا ہو۔ کیا کوئی میری حرکات پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی، لیکن پھر بھی دل کے خوف کا علاج نہ کر سکی۔ یہاں کی سنسانی اور بے بسی کا عالم میری ہمت کو کمزور کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کاش ابا زندہ ہوتے تو میں یوں اکیلی دربدر نہ پھرتی۔ یہ محلہ کسی امیروں کے علاقے کی طرح لگ رہا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بنگلے اور عالی شان حویلیاں تھیں، جو اپنی شان و شوکت سے ہمیں اپنی چھوٹی سی مڈل کلاس زندگی کی یاد دلا رہی تھی۔ جہاں پہلے ہم رہتے تھے وہ ایک معمولی کالونی تھی، جہاں کے لوگ بھی ہمارے جیسے ہی تھے، سادہ، مڈل کلاس اور ایک دوسرے کے حال سے باخبر۔ لیکن یہاں تو سب اجنبی اور دور دراز نظر آ رہے تھے، ایسے لوگ جن کی دنیا ہم سے بالکل مختلف تھی۔ چلتے چلتے میری نظریں ایک بہت بڑے اور خوبصورت بنگلے پر جا ٹکیں۔ یہ بنگلہ باقیوں سے زیادہ شاندار تھا، جیسے کسی کہانی کا محل ہو۔ سفید دیواریں، خوبصورت نظارے اور ایک شاندار لکڑی کا دروازہ۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے پل بھر کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کو بھلا دینے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگر اس گھر کے لوگ مجھے کام دے دیں تو شاید میں کچھ پیسے کما سکوں گی۔ پہلی بار میں نے اپنی عزت نفس کو نظر انداز کرتے ہوئے خود کو آمادہ کیا کہ کسی کے دروازے پر جا کر دستک دوں۔ میرے دل میں کئی سوالات اور خوف تھے۔ کیا وہ لوگ مجھے نوکری دیں گے؟ کیا میں ان کے لیے مناسب ثابت ہوں گی؟ کیا وہ میری حالت کو سمجھ سکیں گے؟ لیکن پھر میری ماں اور بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ ان کے بھوکے چہرے اور اماں کی آنکھوں میں دکھ نے مجھے حوصلہ دیا کہ مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اجنبیوں کے سامنے اپنی مجبوریاں پیش کرنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب ابا کے زندہ ہونے پر میں شہزادیوں کی طرح زندگی گزارتی تھی۔ ہماری زندگی میں سکون اور خوشیاں تھیں۔ ابا ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے تھے۔ لیکن آج قسمت نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ مجھے اپنی بقا کے لیے محنت مزدوری کرنا پڑ رہی تھی۔ دروازے کے کھلنے کا انتظار کرتے ہوئے میں اپنے اندر ہمت جمع کر رہی تھی۔ یہ میرا پہلا تجربہ تھا کسی کے گھر کام مانگنے کا۔ میری آنکھوں کے سامنے اماں کے آنسو، بھائی کے تیز بخار اور بہن بھائیوں کی بھوک کے مناظر بار بار آ رہے تھے۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یہ میرے خاندان کی بقا کی جنگ تھی اور میں اسے جیتنے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے کو تیار تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازے کو دھکیلا، وہ ایک چرچراہٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ کھلتا چلا گیا۔ میرا دل خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اندر قدم رکھا تو میرا دھیان خود پر ہی تھا۔ شرمندگی کے مارے زمین پر نظریں جھکائیں، دل میں یہ سوچتے ہوئے کہ یہ کس قدر غیر اخلاقی حرکت ہے کہ میں کسی کے گھر یوں بغیر اجازت کے داخل ہو رہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنے دل کو سمجھایا کہ کافی دیر دروازے پر کھڑے رہنے کے بعد بھی کسی نے دروازہ نہیں کھولا، تو میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی عزت نفس اور اخلاقیات کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ دوں۔ میں نے جب پہلی بار اندر قدم رکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، بلکہ ایک وسیع و عریض حویلی تھی، جس کی شان و شوکت میرے تصور سے بھی زیادہ تھی۔ اونچی چھتیں، دیواروں پر لگے نایاب فن پارے، اللہ! میں نے حیرت سے ہر چیز کو دیکھا، لیکن دل میں یہ سوال اٹھتا رہا کہ اتنی بڑی حویلی میں کوئی کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا یہاں واقعی کوئی رہتا بھی ہے یا یہ حویلی عرصہ دراز سے ویران ہے؟ خاموشی اتنی گہری تھی کہ میں اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتی تھی۔ میں دبے قدموں کے ساتھ حویلی کے وسیع برآمدے سے گزرتی ہوئی اس کے بڑے سے ہال کے دروازے تک پہنچی۔ میرا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی شخص سے بات کر کے کام کے لیے درخواست کر سکوں، لیکن ہال میں بھی مکمل خاموشی تھی۔ وہاں کسی انسان کی موجودگی کا کوئی احساس تک نہیں تھا، بس ہوا کا ہلکا شور اور فرش پر میرے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ پھر اچانک جب میں سوچنے لگی تھی کہ شاید یہ حویلی واقعی خالی ہے، میرے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ سیڑھیوں سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے نظریں اوپر اٹھائیں تو ایک عورت کو دیکھا جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کی شخصیت بہت باروب تھی۔ وہ درمیانی عمر کی لگ رہی تھی، شاید 40 یا 45 سال کی۔ اس کے لباس سے اس کی امیری کا پتہ چل رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر تھوڑی پریشانی بھی تھی،
جیسے وہ کسی اہم کام میں مصروف ہو یا کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کا تجسس اس کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا۔ وہ نیچے آتے ہی رک گئی اور سخت لہجے میں بولی، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے الفاظ اور آواز کی سختی نے مجھے مزید نروس کر دیا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں کام کی تلاش میں تھی۔ میرے الفاظ لڑکھڑائے، لیکن میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرے بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں اور ماں بیوہ ہے، مجھے کام کی سخت ضرورت ہے۔ عورت نے ایک بار پھر مجھے سر سے پاؤں تک بغور دیکھا۔ اس کی نظروں میں کچھ شک اور کچھ دلچسپی تھی۔ وہ بولی، کون سا کام کرنا آتا ہے تمہیں؟ صاف صفائی کر سکتی ہو؟ پھر اپنے پرس میں کچھ ڈھونڈنے لگی، شاید کوئی ضروری چیز۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسے کہیں جانے کی جلدی ہے، لیکن اس کی پریشانی واضح طور پر جھلک رہی تھی۔ میں خاموش کھڑی رہی اور دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے کام دے دے، کیونکہ اس وقت میری امید کی واحد کرن یہی تھی۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی تلاش روکی اور میری طرف دیکھ کر کہا، کام والی کی ضرورت تو مجھے ہے، لیکن میں دن کے وقت بہت مصروف رہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم میری موجودگی میں ہی گھر کے کام کرو، تاکہ جو کام میں کہوں وہ میری نگرانی میں ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دل کچھ دیر کے لیے خوش ہوا کہ شاید میرا مسئلہ حل ہونے والا ہے، لیکن پھر جب میں نے اس کے الفاظ کو غور سے سمجھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ دن کے وقت گھر میں نہیں ہوتی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے شاید رات کے وقت یہاں رکنا پڑے۔ یہ سوچ کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں پریشان ہو گئی۔ کیا میں واقعی اس اجنبی جگہ پر رات گزار سکتی ہوں؟ کیا میرے لیے یہ محفوظ ہوگا؟ کیا اماں مجھے اس بات کی اجازت دیں گی؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اور وسوسے گردش کرنے لگے، لیکن ساتھ ہی میں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی بھوک کا سوچا۔ یہ حالات مجھے مجبور کر رہے تھے کہ میں ہر خطرہ مول لے کر اس موقع کو قبول کر لوں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ عورت کی نظروں میں سوالیہ نشان تھے اور وہ میری حامی کی منتظر تھی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے کام کرنے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میری بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بولی، یہ لیکن چھوڑو، تمہیں کام چاہیے اور مجھے کام والی، بس۔ اس کے لہجے میں جلدی اور سختی تھی، جیسے اسے میرے جواب کا انتظار بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے جھجکتے ہوئے اس عورت سے کہا، میرے چھوٹے بہن بھائی اس وقت گھر پر بھوکے بیٹھے ہیں اور میری ماں ان کی فکر میں پریشان ہوگی۔ میری بات سنتے ہی وہ لمحے بھر کے لیے رکی اور پھر بولی، کوئی بات نہیں، یہ لو، ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کر لو۔ اس نے میرے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ تھما دیا۔ میں چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار کسی اجنبی نے اتنی سخاوت کا مظاہرہ کیا تھا۔ میری آنکھوں میں خوشی اور تشکر کے آنسو آ گئے۔ یہ لمحہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری اتنی مدد کی، میں یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ اس کی نرم مسکراہٹ مجھے مزید حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ بولی، شام کو 6 بجے واپس آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کسی سے ذکر نہ کرنا کہ تم یہاں نوکری کرتی ہو، سمجھ آئی؟ اس کے لہجے میں خاص سنجیدگی تھی، جیسے وہ مجھ پر کسی راز کا بوجھ ڈال رہی ہو۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرے لیے یہ شرط اہم نہیں تھی، بلکہ یہ تو میرے دل کی بات تھی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں گھر سے باہر کام کر رہی ہوں۔ یہ نہ صرف معاشرتی دباؤ کا خوف تھا، بلکہ میری اپنی عزت نفس بھی یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ کوئی میرے حالات پر رحم کرے یا تانے دے۔ میں نے اپنے دل میں طے کیا کہ یہ راز میرے اور اس عورت کے درمیان میں ہی رہے گا۔ پھر وہ میری جانب گہری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے میرے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا، اب جاؤ، اپنے گھر والوں کا خیال رکھو۔ میں نے ایک بار پھر شکریہ ادا کیا اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں حویلی کے دروازے تک پہنچی، میں نے مڑ کر دیکھا کہ وہ میری روانگی کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں دروازے سے باہر نکلی، اس نے باہر سے دروازے کی کنڈی لگا دی اور جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ میں کچھ لمحے حیرت میں کھڑی رہی۔ اتنی بڑی حویلی کو یوں محض کنڈی لگا کر چھوڑ دینا، تالا تک نہ لگانا، یہ بات میرے لیے بہت عجیب تھی۔ میرے ذہن میں سوال اٹھنے لگے کہ وہ کہاں جا رہی ہوگی اور کیوں وہ حویلی کو اس طرح لاوارث چھوڑ کر چلی جاتی ہے، لیکن میرے پاس ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا وقت نہیں تھا۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، اور یہ 5,000 روپے اس وقت ہمارے لیے ایک نعمت سے کم نہ تھے۔
میں جلدی جلدی سڑک پار کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میرا گھر یہاں سے کافی دور تھا، چلتے چلتے شاید 20 منٹ کا فاصلہ تھا، لیکن میرے دل میں خوشی اور امید کی وجہ سے یہ راستہ مختصر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے راستے میں دکان پر رکتے ہوئے روٹی، کچھ سبزی اور بچوں کے لیے تھوڑی سی مٹھائی خریدی۔ مٹھائی خریدتے وقت میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی کہ میں اپنے بہن بھائیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ سکوں گی۔ جب میں گھر پہنچی تو اماں مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، کہاں رہ گئی تھی تو؟ ہم کب سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی آواز میں پریشانی اور امید کا ملا جلا احساس تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اماں کو پورا یقین تھا کہ میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کر کے آؤں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ میں موجود سامان انہیں دکھایا۔ اماں کی آنکھوں میں حیرت اور سکون ایک ساتھ جھلکنے لگا۔ یہ سب کہاں سے آیا؟ اماں نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے انہیں مختصر طور پر بتایا کہ میں نے ایک بڑی حویلی میں نوکری تلاش کی ہے اور وہاں سے یہ پیسے ملے ہیں۔ اماں کی آنکھوں میں تشکر اور سکون تھا، لیکن انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، بیٹی، ہمیشہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، لیکن عزت سب سے قیمتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل میں عزم کیا کہ اماں کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گی۔ اس رات کھانے کے دوران اماں اور بہن بھائیوں کے چہرے کی خوشی دیکھ کر میری تھکن دور ہو گئی، لیکن میرے دل میں یہ سوال اب بھی موجود تھا کہ وہ عورت اتنی بڑی حویلی کو یوں لاوارث چھوڑ کر کہاں اور کیوں چلی گئی۔ یہ سوال میرے دماغ میں گھوم رہا تھا اور مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر اس کا جواب مجھے ضرور ملے گا۔ شام کے 6 بجنے کو آئے تھے اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ ہوا میں سردی بڑھ گئی تھی اور میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کرنے لگا تھا۔ سنسان راستوں کا تصور ہی میرے قدموں کو بوجھل کر رہا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے وہاں ضرور پہنچنا ہے۔ وہ بیگم صاحبہ جو پہلے ہی میری مدد کر چکی تھی، مجھے ان کے اعتماد پر پورا اترنا تھا۔ ان کی سخاوت کا بدلہ تو میں نہیں چکا سکتی تھی، مگر اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے مجھے ہر حال میں وقت پر وہاں پہنچنا تھا۔ میں نے اماں سے کہا، اماں، بیگم صاحبہ آج شام کو ہی واپس آئیں گی اور مجھے کام کی تفصیل سمجھائیں گی۔ یہ کہنے کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سا دھڑکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر اماں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ مجھے رات کے وقت کام پر جانا ہوگا تو وہ کبھی مجھے اجازت نہ دیتی۔ اماں کے لیے یہ سوچ ہی ناقابل قبول تھی کہ ان کی بیٹی رات کے سنسان وقت میں کسی اجنبی کی حویلی میں کام کرے، مگر مجھے یہ نوکری ہر حال میں جاری رکھنی تھی کیونکہ یہ ہم سب کے لیے ضروری تھی۔ اماں میری بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں۔ شاید وہ ان پیسوں کے بارے میں سوچ رہی تھی جو میں لے کر آئی تھی اور جن کی وجہ سے آج ہم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ آخر کار وہ بولیں، ماہنور، اپنا بہت خیال رکھنا، ہو سکے تو جلدی واپس آ جانا۔ مجھے فکر ہے کہ تم رات کے وقت گھر کیسے آؤ گی، کہیں وہ حویلی دور تو نہیں ہے؟ ان کی آواز میں فکر اور محبت کی جھلک تھی۔ میں نے اماں کا دل رکھنے کے لیے کہا، نہیں اماں، وہ قریب ہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری نظریں جھک گئیں۔ میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن تھی کہ میں اپنی ماں سے حقیقت چھپا رہی ہوں، مگر اس وقت میں نے اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے یہی مناسب سمجھا۔ اماں کے چہرے پر ہلکی سی تسلی دیکھ کر میں خاموشی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ راستہ ویسا ہی سنسان اور خاموش تھا جیسا صبح کے وقت تھا۔ گلیوں میں ہوا کے سوا کچھ حرکت نہ تھی اور میرے دل کی دھڑکن ہر قدم کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے راستے میں کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا، مگر ہر بار صرف خاموشی اور تاریکی نظر آئی۔ بالآخر 20 منٹ کے طویل راستے کے بعد میں حویلی کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا اور اندر بیگم صاحبہ کی گاڑی کھڑی نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ واپس آ چکی تھی۔ میں ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ بیگم صاحبہ صوفے پر بیٹھی تھیں، آنکھیں موندے ہوئے، لیکن جیسے ہی میں قریب پہنچی وہ بغیر آنکھیں کھولے بولیں، تم آ گئیں؟ مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی۔ ان کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ کیسے جان گئیں کہ یہ میں ہی ہوں؟ کیا وہ میری موجودگی کو محسوس کر سکتی تھیں؟ میرے دل میں ایک عجیب سا خوف سرایت کر گیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے دائیں جانب جانے کو کہا اور بولیں، جاؤ، وہاں کچھ کپڑے رکھے ہیں، انہیں دھو لو۔ ان کے لہجے میں سنجیدگی تھی اور میں نے کوئی سوال کیے بغیر ان کی بات مان لی۔ میں اس جانب چل پڑی اور ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں جا کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ایک بڑا سا واش روم تھا۔ کپڑے دھونے کا کام شروع کرتے ہی میں مکمل طور پر بھیگ گئی۔ سردی کی شدت بڑھ رہی تھی اور میرے گیلے کپڑوں نے میری حالت مزید خراب کر دی تھی۔ میرے دانت بجنے لگے تھے
اور میرے ہاتھ کپڑے دھوتے دھوتے سن ہونے لگے تھے۔ آخر کار جب میں نے کپڑے دھو لیے تو میں نے ہمت کر کے بیگم صاحبہ سے کہا، بیگم صاحبہ میں نے تمام کپڑے دھو دیے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا اور بولی، باہر جا کر وہ تار پر لگا دو، پھر کچھ دیر کے لیے لان میں بنے اس چھوٹے سے کمرے میں آرام کرو، جیسے ہی دن کا اجالا نکلنے لگے تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ ساری رات؟ میرے ذہن میں سوال گونجا، مگر میں نے پوچھا نہیں۔ انہوں نے جیسے میرے چہرے پر لکھے سوال کو پڑھ لیا ہو۔ وہ بولی، آدھی رات کو یہاں سے نکلنا تمہارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ حویلی اتنی سنسان جگہ پر ہے کہ رات کے وقت یہاں سے گزرنا کسی کے لیے بھی محفوظ نہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور تار پر کپڑے پھیلانے کے بعد لان میں بنے چھوٹے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سردی کی شدت سے میرا جسم کانپ رہا تھا اور میری سوچوں کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ رات میرے لیے ایک نئی آزمائش تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ حویلی اور یہ بیگم صاحبہ آخر کس راز سے پردہ اٹھائیں گی۔ سردی کی شدت سے میرا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کیا اس حالت میں رات گزارنا ممکن ہوگا۔ کمرے میں ایک سنگل بیڈ موجود تھا، لیکن میرے کپڑے گیلے ہونے کی وجہ سے میں اس پر بیٹھنے سے گریز کر رہی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ بھیگ نہ جائے اور میری پریشانی مزید نہ بڑھ جائے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر ترتیب سے سجا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے باقاعدہ استعمال کے لیے سجایا ہو۔ میرے ذہن میں سوالات اٹھ رہے تھے کہ یہ کمرہ کس کا ہے؟ کیا یہ کسی ملازم کے لیے مخصوص ہے یا بیگم صاحبہ نے خاص طور پر میرے لیے تیار کروایا ہے؟ لیکن اس وقت سردی اور تھکن نے مجھے ان سوالات پر زیادہ غور کرنے کا موقع نہ دیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی اور خود کو گرم رکھنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ سردی کی شدت میرے حواس مفلوج کر رہی تھی۔ میں نے خود کو اس امید سے تسلی دی کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ میں ان حالات کی عادی ہو جاؤں گی۔ بیگم صاحبہ کی شخصیت میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ ان کے بارے میں جاننا ابھی باقی تھا، لیکن ان کی سنجیدہ آنکھوں اور پختہ لہجے سے یہ واضح تھا کہ وہ کوئی عام خاتون نہیں ہے۔ میں سوچنے لگی کہ ان کا شوہر کہاں ہے، ان کے بچے کیوں نظر نہیں آتے، اور یہ بڑی سی حویلی اتنی خاموش کیوں ہے۔ لیکن یہ میرا پہلا دن تھا اور شاید وقت کے ساتھ سب کچھ واضح ہو جائے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے میں نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی، لیکن جب اچانک میری آنکھ کھلی تو کمرے کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ میرے سامنے آگ جل رہی تھی اور کمرہ گرم ہو چکا تھا۔ یہ گرمی میرے جسم کو سکون بخش رہی تھی اور سردی کے تھپیڑوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، لیکن کمرے میں میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں موجود تھا۔ یہ آگ کس نے جلائی؟ یہ سوال میرے دماغ میں بار بار گونج رہا تھا۔ دروازہ اب بھی بند تھا اور ایسا لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا ہی نہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید بیگم صاحبہ نے کسی ملازم کو بھیجا ہو تاکہ میرا خیال رکھا جا سکے، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ شک بھی پیدا ہو رہا تھا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ صبح کی روشنی نمودار ہوئی تو میں نے جلدی سے اٹھ کر خود کو سنوارا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ بیگم صاحبہ کی بات یاد تھی کہ جیسے ہی سویرا ہو میں یہاں سے چلی جاؤں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ حویلی کے داخلی دروازے پر کوئی پہرے دار موجود نہیں تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور حویلی کی خاموشی مزید عجیب محسوس ہو رہی تھی۔ میں قدم بڑھاتی ہوئی تیزی سے گھر کی طرف چلنے لگی۔ راستہ اب بھی سنسان تھا، لیکن صبح کی روشنی نے میری ہمت بڑھا دی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو دیکھا کہ اماں نے میرے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ شاید وہ میری واپسی کی فکر میں رات بھر جاگتی رہی، لیکن تھکن کے باعث ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ گھر کے اندر خاموشی چھائی ہوئی تھی اور سب ابھی سو رہے تھے۔ میں نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ تھکن کے باعث نیند نے جلد ہی مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جب اماں نے مجھے جگایا تو دھوپ نکل چکی تھی۔ انہوں نے کہا، ماہنور تم کب واپس آئیں؟ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کہا، اماں کام بہت زیادہ تھا اسی لیے دیر ہو گئی۔ اماں نے سر ہلایا اور کہا، میری تو آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہ چلا کہ تم کب آئیں۔ میں نے اماں سے کہا، اماں آپ کو روزانہ ایسے ہی کرنا پڑے گا، میرا انتظار نہ کیا کریں کیونکہ مجھے کام میں دیر ہو جائے گی۔ اماں نے جلدی سے ناشتہ بنایا اور مجھے کھانے کو کہا۔ کھانے کے دوران میرے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ میں نے اماں سے کہا، اماں کیا ہوتا اگر چچا ہمیں اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیتے؟ اماں نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا اس دنیا میں اپنے باپ کے علاوہ کوئی بھی ہمارا سہارا نہیں بنتا۔ چچا کے بھی اپنے بچے ہیں اور ان کا ہمیں اتنے وقت تک رکھ لینا بھی ایک احسان تھا۔ انہوں نے عدت پوری ہونے دی، یہی ان کی مہربانی تھی۔
ان کی باتوں میں دکھ اور بے بسی جھلک رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی کب بدلے گی۔ اماں کی باتیں سنتے ہوئے میرا دل بھاری ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں چھپے درد کو میں صاف محسوس کر سکتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیٹا دنیا کا اصول ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی دیکھتا ہے، ہمیں کسی کے سہارے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بس تم کام پر دھیان دو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو مغموم کر دیا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وقت مضبوط رہنے کا ہے۔ میرا نام ماہنور ہے اور میری عمر اس وقت 17 سال تھی جب زندگی نے مجھے ایک ایسا صدمہ دیا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے والد جو ہماری زندگی کا واحد سہارا تھے، ایک روڈ حادثے میں وفات پا گئے۔ ان کا انتقال اچانک ہوا اور یہ خبر ہمارے گھر پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میرے والد نے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ایک کپڑے کا کاروبار شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ہمارے چچا سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ وہ ایک سادہ، محنتی اور ایماندار انسان تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ یہ کاروبار ہمیں ایک خوشحال زندگی دے گا۔ اس کاروبار کے سلسلے میں وہ دوسرے شہر گئے تھے، جہاں سے واپسی پر ان کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ ہمیں ان کی لاش موصول ہوئی اور وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے تکلیف دہ لمحہ تھا۔ اماں کی چیخیں اور ہماری بے بسی آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ ہم نے بمشکل ان کی تدفین کے انتظامات کیے۔ میرے والد کا جانا صرف ایک ذاتی نقصان نہیں تھا، بلکہ ہماری زندگی کی بنیاد ہل گئی تھی۔ ان کی موت کے بعد ہمارے مسائل میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ چچا جنہوں نے ہمیں پیسہ دیا تھا، ان کا رویہ ہمارے لیے بدل گیا۔ تدفین کے بعد انہوں نے میرے سوتیلے ماموں سے کہا کہ وہ ہماری کفالت کریں، کیونکہ اماں کا ان کے ساتھ رہنا مناسب نہیں تھا، لیکن ماموں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بھی وسائل محدود ہیں اور وہ ہمیں سنبھالنے کی گنجائش نہیں رکھتے۔ میرے والد کیونکہ گھر کا آدھا حصہ بیچ کر کاروبار کے لیے رقم لے چکے تھے، اس لیے ہمارے پاس اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ چچا نے کچھ دنوں تک ہمارے لیے اپنی چھت مہیا کی، لیکن ان کی بیوی جو کہ ایک سخت اور خود غرض خاتون تھی، ہمیں اپنے گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کا رویہ اتنا تلخ تھا کہ اماں کو اکثر آنسو بہاتے دیکھا۔ ان کی بے بسی اور دکھ میرے دل کو چھلنی کر دیتے تھے، لیکن ہم بے بس تھے۔ آخر کار اماں کی عدت مکمل ہونے کے بعد چچا نے ہمارے لیے ایک گھر کا انتظام کیا۔ یہ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ ایک اچھے علاقے میں واقع تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ مکان اب ہمارا ذاتی ہوگا اور ہمیں اس کا کرایہ ادا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگرچہ یہ ایک بڑی نعمت تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ یہ بھی انہی کی مہربانی تھی جس کے لیے ہم ان کے شکر گزار تھے۔ چچا نے ہمیں مدد دی، لیکن ان کے رویے میں وہ گرم جوشی نہیں تھی جو ہم پہلے محسوس کرتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ گھر تو مل گیا، لیکن روزمرہ کے اخراجات کے لیے رقم کہاں سے آئے گی؟ اماں جو کہ اب تک صرف ایک گھریلو خاتون تھی، بہت پریشان تھی۔ میں نے ان کی پریشانی کو سمجھا اور سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں کچھ کروں۔ میری تعلیم میٹرک تک محدود تھی اور میں نے ہمیشہ کالج جانے کا خواب دیکھا تھا۔ بابا نے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ان کا کاروبار چل پڑے گا وہ مجھے کالج میں داخلہ دلوائیں گے، لیکن ان کے جانے کے بعد ہمارے خواب بھی بکھر گئے۔ اماں کے چہرے پر دکھ اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے اور میرے بہن بھائیوں کی آنکھوں میں معصومیت کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ بھی سمجھ چکے تھے کہ ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تعلیم کو کچھ وقت کے لیے مؤخر کر کے کہیں نوکری تلاش کروں تاکہ گھر کے اخراجات میں اماں کا ہاتھ بٹا سکوں۔ لیکن نوکری کہاں اور کیسے ملے گی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار گونجتا رہتا۔ اماں نے بھی میرے اس فیصلے کی تائید کی، لیکن ان کی آنکھوں میں چھپے آنسو صاف ظاہر کر رہے تھے کہ وہ مجھ پر آنے والی اس ذمہ داری سے دل گرفتہ ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ ہمیں نہ صرف مالی مسائل کا سامنا تھا، بلکہ ایک معاشرتی دباؤ بھی ہمارے لیے ایک چیلنج تھا۔ میں نے تہیہ کیا کہ میں اپنی تمام تر ہمت اور عزم کے ساتھ ان حالات کا مقابلہ کروں گی۔ اب مجھے اپنے خوابوں کو قربان کر کے اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ مجھے اس حویلی میں کام شروع کیے کچھ دن ہی گزرے تھے کہ میں نے وہاں کے عجیب ماحول کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ پہلے دن ہی جب بیگم صاحبہ نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے، میں نے ان سے تنخواہ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اماں نے جب ان پیسوں سے گھر کے لیے دوا اور راشن لیا تو یاسر کا بخار اتر چکا تھا۔ اماں نے کہا، بیٹی یہ بہت اچھا ہوا کہ تمہیں یہ کام مل گیا۔ تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے ہم نے نہ صرف دوا خریدی بلکہ کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے لیا، لیکن اگر ممکن ہو
تو بیگم صاحبہ سے کہنا کہ گھر کا بچا ہوا کھانا ہمیں دے دیا کریں تاکہ کچھ اور بھی بچت ہو سکے۔ میں اماں کو کیسے بتاتی کہ میں رات کے وقت گھر واپس پہنچتی ہوں جب سب لوگ سو چکے ہوتے ہیں۔ اماں کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، شاید وہ میری بات مان لے۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے اس حویلی کے ماحول میں کچھ نہ کچھ غیر معمولی تھا جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شام کے قریب جب میں کام کے لیے نکلنے لگی تو ایک عجیب سی تھکاوٹ نے میرے جسم کو جکڑ لیا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے قدم بوجھل ہو گئے ہوں، لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں مجھے پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ میں چلتے چلتے حویلی پہنچی اور جیسے ہی اندر قدم رکھا ایک عجیب اور ناقابل برداشت بدبو نے میرا استقبال کیا۔ یہ بدبو اتنی تیز تھی کہ میرے دماغ میں ہلچل مچ گئی۔ حویلی کے اندر قدم رکھتے ہی مجھے ایک خوفناک خاموشی نے گھیر لیا۔ ہر طرف سناٹا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ جگہ وقت کے ساتھ بھٹک چکی ہو۔ میں حویلی کے ہال میں جا کر بیٹھ گئی اور بیگم صاحبہ کا انتظار کرنے لگی۔ اچانک مجھے کسی کے آہستہ آہستہ رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی غیر معمولی تھی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی اندرونی دکھ میں ڈوبا ہوا ہو اور اپنی تکلیف کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور ارد گرد دیکھنے لگی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے قدم غیر ارادی طور پر سیڑھیوں کے قریب بڑھنے لگے جب اچانک بیگم صاحبہ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی دکھائی دی۔ آج ان کا چہرہ پہلے سے زیادہ تھکا ہوا اور بوجھل لگ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اور چہرے پر ایک گہری پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرا کر کہا، ارے ماہنور تم آ گئیں، بہت اچھا ہوا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، ایک کام کرو، آج پوری حویلی کی اچھی طرح صفائی کرنی ہے، خاص طور پر فرش کو خوب چمکا دینا، دیکھ رہی ہو کتنی بدبو ہو رہی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، ویسے تو میں ابھی ابھی واپس آئی تھی، لیکن ایک ایمرجنسی میں مجھے پھر جانا پڑ رہا ہے۔ میں رات کے 12 بجے تک گھر آ جاؤں گی، لیکن تب تک تمہیں کہیں جانا نہیں ہے۔ کام مکمل کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جانا اور حویلی کا دروازہ بند کر دینا۔ میں نے ان کے حکم کو قبول کیا اور کام میں لگ گئی۔ سب سے پہلے میں نے واش روم کا رخ کیا اور بڑے بڑے پردے دھونے شروع کیے۔ پردے دیکھ کر میں چونک گئی۔ ان پر عجیب قسم کے سرخ دھبے تھے، جیسے کسی چیز کے خون کے نشان ہوں۔ یہ منظر میرے لیے نہایت خوفناک تھا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید یہ دھبے کسی اور چیز کے ہوں گے۔ میں نے پردوں کو اچھی طرح دھو کر صاف کیا اور تار پر لٹکانے لگی۔ پھر میں فرش کی صفائی میں مصروف ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے فرش پر پانی ڈال کر صاف کرنا شروع کیا، مجھے محسوس ہوا جیسے فرش پر کسی بھاری چیز کو گھسیٹا گیا ہو۔ ان نشانوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے کچھ ایسا ہوا ہو جسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ جگہ جگہ خون کے دھبے بھی نظر آئے، جنہیں دیکھ کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے ہمت جٹائی اور ان دھبوں کو صاف کرنے لگی۔ کام کرتے کرتے میرا ذہن بار بار ان عجیب نشانات اور بدبو کی طرف جاتا رہا۔ دل میں کئی سوالات اٹھنے لگے۔ یہ پردے خون سے رنگے کیوں تھے؟ فرش پر یہ نشانات کس چیز کے تھے؟ اور اس حویلی میں اتنی شدید بدبو کی وجہ کیا تھی؟ لیکن میں نے اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی اور دل کو تسلی دی کہ شاید میں ضرورت سے زیادہ سوچ رہی ہوں۔ رات کے اندھیرے میں حویلی کی خاموشی مزید گہری ہو گئی تھی اور میں خوف کے سائے میں کام کرتی رہی۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی، اللہ کرے یہ رات خیر و عافیت سے گزر جائے۔ صفائی کا کام مکمل کرتے کرتے رات کافی گزر چکی تھی۔ حویلی کی گہری خاموشی اور اس میں پھیلی عجیب سی وحشت میرے دل پر بوجھ ڈال رہی تھی۔ میں بار بار سوچتی کہ آخر اس حویلی میں کیا راز چھپا ہے۔ خون کے دھبے، بدبو اور وہ آہستہ رونے کی آوازیں، سب کچھ غیر معمولی لگ رہا تھا، لیکن میرے پاس ان سب باتوں کو نظر انداز کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر کمرے کا دروازہ بند کر لیا، لیکن اس کمرے میں بھی سکون نہ تھا۔ کمرے کی دیواروں پر وقت کے گہرے نشان تھے اور ایک عجیب سی سردی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ موسم اتنا ٹھنڈا نہیں تھا۔ میں بستر پر لیٹ گئی، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن میں بار بار وہ خون آلود پردے، بدبودار فرش اور رونے کی آوازیں گونجتی رہیں۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، اگر یہ جگہ میرے لیے خطرناک ہے تو مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھا دے۔ مگر اگلے ہی لمحے میں نے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے چہرے یاد کیے اور سوچا کہ اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی
اور میں خوف اور پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتی رہی۔ باہر کے دروازے پر کبھی کبھار ہلکی سی آہٹ سنائی دیتی اور میں مزید ڈر جاتی۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہو رہا تھا، جیسے یہ جگہ اپنی کہانی سنانے کے لیے بے چین ہو۔ لیکن اس کہانی کے کردار کون تھے اور میں اس کہانی کا حصہ کیوں بن گئی تھی؟ یہ سوالات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے۔ اچانک دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ میرا دل تھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا، یہ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بیگم صاحبہ تو 12 بجے تک واپس آنے والی تھی، لیکن یہ وقت تو ابھی بہت کم تھا۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ دروازے کے پیچھے ایک سایہ سا دکھائی دیا، لیکن جیسے ہی میں نے قریب جا کر دیکھا وہاں کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے ذہن کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہو۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور اللہ کا نام لے کر لیٹ گئی۔ میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ صبح کا اجالا ہو تو میں بیگم صاحبہ سے اس حویلی کے بارے میں ضرور بات کروں گی۔ یہ رات میرے لیے نہایت خوفناک تھی۔ ہر لمحہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، جیسے اس حویلی کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا چھپا ہو جو ظاہر ہونے کے لیے بے چین ہو۔ لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو، میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے اس خوف کو برداشت کروں گی۔ لیکن یہ رات میرے اندر بہت سے سوال چھوڑ گئی تھی، جن کے جواب شاید آنے والے دنوں میں ملتے۔ جیسے ہی میرا بدن تھکن سے چور ہو چکا تھا اور بھوک کی شدت نے مجھے نڈھال کر دیا تھا، اچانک ایک نرم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے حیرانی سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک نوجوان شخص میرے سامنے کھڑا تھا، ہاتھ میں ایک خوبصورت تھال لیے ہوئے جس میں کھانے کی خوشبو تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے میرے قریب آیا اور تھال میرے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ میری حالت کو مکمل طور پر سمجھ چکا ہو۔ یہ کھاؤ، اس نے نرمی سے کہا، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے اس وقت بھوک ستا رہی ہے؟ وہ مسکرایا اور اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ تم کتنا زیادہ کام کرتی ہو، کوئی اور ہوتا تو اب تک یہ جگہ چھوڑ چکا ہوتا، لیکن تم نے ہمت دکھائی ہے، شاید اسی لیے تمہاری مدد کرنا میرا فرض بن گیا ہے۔ میں نے کھانے کی طرف دیکھا۔ بھوک کے باوجود میرے دل میں ایک عجیب سی ہچکچاہٹ تھی، لیکن اس کی باتوں میں اتنی نرمی اور خلوص تھا کہ مجھے خود پر قابو پانے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے ایک نوالا لیا اور کھانے کا ذائقہ محسوس کیا تو ایسا لگا جیسے میری تمام تھکن ایک لمحے میں ختم ہو گئی ہو۔ وہ بیٹھ گیا اور میرے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس نے کہا، یہ حویلی عجیب ہے، یہاں کئی راز چھپے ہیں، لیکن تمہاری ہمت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ تم ان تمام مشکلات کا سامنا کر سکتی ہو۔ اس کی باتوں میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی، جیسے وہ مجھے بہت عرصے سے جانتا ہو۔ وہ کہنے لگا، تم جیسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں جو نہ صرف اپنی زندگی کی جنگ لڑتی ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی سب کچھ برداشت کرتی ہیں۔ ہم کافی دیر تک باتیں کرتے رہے اور میں محسوس کر رہی تھی کہ اس کی موجودگی میرے لیے نہ صرف سکون کا باعث تھی بلکہ میری ہمت کو بھی بڑھا رہی تھی۔ لیکن میرے دل میں یہ سوال بار بار اٹھ رہا تھا، یہ کون ہے اور یہ میرے بارے میں اتنا کچھ کیسے جانتا ہے؟ اس رات اس کی باتوں نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا۔ ایسا لگا جیسے میری تمام تھکن اور بھوک مٹ چکی ہو اور میرے اندر نئی توانائی بھر گئی ہو۔ میں اس سے کہنے لگی، تم کب سے یہاں پر رہ رہے ہو؟ اس نے کہا، کئی سالوں سے۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ پہلے تو تمہیں میں نے یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا لگایا اور ہنس کر بولا، کیسے نظر آتا؟ وہ ظالم عورت مجھے قید میں رکھتی ہے۔ آج وہ اتنی جلدی میں تھی کہ مجھ پر عمل کرنا بھول گئی تاکہ میں نظر نہ آ سکوں، لیکن میں ابھی اس کی قید میں ہوں۔ میں اس حویلی سے باہر نہیں جا سکتا۔ قید؟ کیسی قید؟ مالکن تو بہت رحم دل ہیں، وہ ایسی لگتی تو نہیں کہ کسی کو قید کریں۔ تبھی وہ لڑکا جس نے اپنا نام زوہان بتایا تھا کہنے لگا، ارے اس کی شکل و صورت اور مہربانی پر مت جاؤ، یہ بہت لالچی عورت ہے، اس نے اپنے شوہر کو بھی نہیں بخشا۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ساتھ چلو۔ زوہان کی باتوں نے میرے 14 طبق روشن کر دیے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بیگم صاحبہ پر یقین کروں یا پھر زوہان پر، جو کہ میرے لیے ابھی تک ایک اجنبی شخص تھا۔ مجبوراً میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ ایک راہداری سے مجھے اندر لے گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولا جس میں بہت سارے خرگوش مرے پڑے تھے، سفید پردے بچھائے گئے تھے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا، یہی وہ پردے ہیں جو تم روزانہ دھوتی ہو اور یہ عورت ان پر عملیات کرتی ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ میں اسے کہنے لگی، مجھے یہاں سے جانا ہے،
میری ماں اور چھوٹے بہن بھائی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ کہنے لگا، اب تم بھی اس کے جال میں پھنس چکی ہو۔ اب تم واپس نہیں جا سکتی جب تک تم اس کا مقابلہ نہ کرو۔ اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ تم اس کا راز جان چکی ہو، اسی لیے تم آسانی سے اس کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ آؤ میں تمہیں ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ وہ مجھے اوپر والی منزل پر لے گیا، جہاں ایک کمرے میں بستر پر ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چاروں اطراف لیمو لٹک رہے تھے، طرح طرح کی اگربتیاں روشن تھیں، جگہ جگہ مٹکے پڑے تھے جیسے یہاں کچھ عمل کیے جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو ذوحان کہنے لگا، یہ آدمی اس عورت کا شوہر ہے۔ آج سے کئی سال پہلے یہ باہر ملک میں رہتا تھا۔ یہ حویلی اس کی آبائی حویلی تھی جو اس کے نام پر تھی۔ یہ عورت ان کے گھر کی ملازمہ تھی اور اس گھر کی مالکن بننا چاہتی تھی۔ اس نے اس آدمی کو کئی مرتبہ آفر کی کہ وہ اس سے شادی کر لے، لیکن یہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی دادی اور یہ آدمی یہاں پر اکیلے رہتے تھے۔ یہ ہر ہفتے آتا، اپنی دادی کو دیکھ کر واپس چلا جاتا۔ یہ عورت اس کی دادی کی خدمت کے لیے یہاں پر رکھی گئی تھی اور ایک بھاری بھرکم تنخواہ وصول کرتی تھی، لیکن پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا۔ اس نے اس شخص سے کہا کہ یہ یہاں سے واپس نہیں جانا چاہتی، یہیں رہنا چاہتی ہے۔ وہ اس سے نکاح کرے، پھر خود دوسرے ملک چلا جائے۔ یہ شخص نہیں مانا۔ اتنے بڑے شہر میں پڑھنے والا باعزت شخص ایک کام والی ماسی سے بھلا کس طرح سے شادی کر سکتا تھا؟ اس عورت کو یہ خوف تھا کہ اب اگر اس کی نوکری چلی گئی تو اس کا ماموں اسے کسی ان پڑھ اور جاہل کے ساتھ بیاہ دے گا۔ جو عیش و عشرت والی زندگی اس نے گزاری تھی، یہ اب بھی اسی میں رہنا چاہتی تھی۔ پھر اس نے ایک عامل سے کچھ عمل سیکھے، اس شخص کو بلا لیا، اس کا دماغ معاف کر کے زبردستی اس سے نکاح کیا اور سب سے کہا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے۔ اس کی حویلی اور اس کا سارا پیسہ اس نے اپنے نام پر لکھوا لیا۔ اس آدمی کا کاروبار جو کہ باہر ملک میں منتقل تھا، اس کی تمام رقم سالانہ سال اسے ملتی رہتی ہے، لیکن اس کے لیے روزانہ دن کے وقت اس پر 6 گھنٹے کا عمل کرنا پڑتا ہے۔ روزانہ یہ کئی خرگوش ذبح کر کے بلی چڑھاتی ہے اور شیطان کو راضی کرتی ہے تاکہ اس کا شوہر بھی زندہ رہے۔ اسے کہیں انگوٹھا وغیرہ لگوانا پڑتا ہے اور اس کا دماغ بھی مکمل طور پر اس کے کہے کے مطابق چلے۔ میں ایک جن زادہ ہوں، اس نے مجھے اپنے شیطانی عمل سے قید کیا ہے۔ یہ عورت بہت خطرناک ہے۔ اب تم اس حویلی میں قدم رکھ چکی ہو تو تمہیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں سن کر میرا سر گھوم گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے یا پھر ان سب کی مدد کرنی چاہیے۔ ذوحان نے کہا کہ تم کل جب یہاں سے جاؤ گی تو 7 مرتبہ سورج جن پڑھ کر وہ پانی لانا، جسے پی کر میں آزاد ہو جاؤں گا، اور پھر اس عورت کے شوہر کو بھی اپنی طاقت سے آزاد کروا کر اس کا کھیل ختم کر دوں گا۔ میں ساری رات اسی بارے میں سوچتی رہی۔ پھر جیسے ہی دن کا اجالا ہوا تو میں فوراً گھر کے لیے نکل آئی۔ رات کو اس عورت نے میرے ہاتھ میں 10,000 روپے تھمائے تھے، جن سے مجھے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے آ کر وہ پیسے اماں کو دیے، پھر غسل کیا، خوشبو لگائی اور کلام پاک لے کر بیٹھ گئی۔ میں نے 7 مرتبہ سورج جن کا وظیفہ کیا اور پانی پر دم کر کے رکھ دیا۔ شام میں میں چپکے سے حویلی میں داخل ہوئی اور وہ پانی اپنے کمرے میں رکھ آئی اور پھر کام میں مشغول ہو گئی۔ بیگم صاحبہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، کتنی صابر لڑکی ہو تم، اف تک نہیں کرتی۔ تم سے پہلے 2 ملازماؤں کو رکھا تھا، ان کو یہ کام زیادہ لگتا تھا، وہ چھوڑ کر چلی گئی، لیکن تم چھوڑ کر نہ جانا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں بیگم صاحبہ، مرتے دم تک اس حویلی کا ساتھ نبھاؤں گی، وعدہ ہے آپ سے۔ یہ سن کر اس نے اپنے پرس سے 5-5 ہزار کے کچھ نوٹ نکالے اور مجھے دے دیے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک باہر تیز ہواؤں کا شور ہوا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر خوف چھانے لگا اور ان کے منہ سے نکلا، ذوحان آزاد ہو گیا؟ کیسے؟ اتنی دیر میں ذوحان اندر داخل ہوا تو بیگم صاحبہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ ذوحان نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ ختم ہو چکی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص جو بہت کمزور حالات میں تھا نیچے آیا، ہمارا شکریہ ادا کیا۔ اس نے ذوحان سے کہا کہ یہ حویلی میں تم دونوں کے نام کرتا ہوں اور میرا وعدہ ہے کہ اس لڑکی کے خاندان کی ساری ذمہ داری اب میں اٹھاؤں گا۔ اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔